جی ناظرین السلام علیکم۔ خبریں آج سننے کو ملیں کہ تخت بھائی جو کہ ضلع مردان پشاور خیبر پختونخوا کا ایک علاقہ ہے، اور یہاں سے یہ ایک قسم کا گیٹ وے ہے ٹورڈ سوات۔ اگر کسی نے سوات ویلی جانا ہو اس سائڈ سے تو یہاں سے تخت بھائی سے گزر کے لوگ جاتے ہیں۔ تو یہاں لوکل لوگوں نے کسی گھر کی تعمیر یا عام تعمیر کے لیے وہ کھدائی کر رہے تھے، تو انہیں ایک بدھا کا مجسمہ جو ہے، جو گوتم بدھ سے ریلیٹڈ ہے، وہ انہیں کہیں ملا۔ اور یہ علاقہ جو ہے وہ گندھارا تہذیب کے حوالے سے ایک انتہائی زرخیز علاقہ ہے، اور اس علاقے میں گندھارا تہذیب جو ہے وہ پروان چڑھی۔ اور سب سے پہلے یہاں پہ بدھسٹ سویلائزیشن کے حوالے سے، گندھارا سویلائزیشن کے حوالے سے 1837 میں 1837 میں یہاں پہ ڈسکوریز کا آغاز ہوا، اور جس کے نتیجے میں بہت سی قیمتی نواردات اور بہت سے قیمتی مجسمے جو تھے یہاں سے ملے، اور جس کے نتیجے میں گندھارا تہذیب اور بدھ سویلائزیشن کے حوالے سے بہت اہم معلومات جو تھیں وہ آرکیولوجسٹ اور جو پولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انہوں نے ڈسکور کی، جس کا دنیا کو بہرحال بہت فائدہ پہنچا۔ جو افسوسناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ جن مزدوروں نے یا جن لوگوں نے کھدائی کے دوران اس مجسمے کو تلاش تو نہیں کہنا چاہیے، جن کے ہاتھ سے مجسمہ لگ گیا، انہوں نے بڑی بے دردی سے کدالوں سے اور ہتھوڑوں سے اس مجسمے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور جو لوگ اینتھروپولوجی اور آرکیولوجی اور تاریخ، فلسفہ اور بدھ تہذیب سے شغف رکھتے ہیں، یقیناً یہ ہتھوڑے جو ہیں وہ خنجر کی طرح ان کے سینے پہ لگے ہوں گے، کیونکہ اس قسم کی جو نواردات ہیں اور قیمتی اثاثے جو ہیں قدیم تہذیبوں کے، وہ کسی ایک قوم، کسی ایک مذہب یا کسی ایک خطے کی علم برداری میں نہیں آتے۔ وہ کسی ایک شخص یا کسی ایک علاقے کا اثاثہ نہیں، جبکہ وہ پوری دنیا کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ اور اس قسم کے قیمتی نواردات کی اور اس قسم کی قیمتی چیزوں کی جو حفاظت ہے وہ پوری دنیا اپنے ذمہ لیتی ہے۔ لہٰذا اس کو تہذیبی، ثقافتی اور ایک آفاقی ورثے کی اہمیت کی حامل یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ پہلے سے ہی تہذیبی آثار موجود ہیں، شناسائی موجود ہے، لوگ ان چیزوں سے متعارف بھی ہیں، ان کی اہمیت سے بھی کچھ نہ کچھ ان کو واقفیت ہے، ایسے علاقے کے لوگ آج بھی اس قسم کے قیمتی نواردات سے جو سلوک کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ اور سوالیہ نشان ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بامیان میں طالبان کے زمانے میں دو بہت ہی اہم مجسمے تھے بدھا کے، اور غالباً دنیا کے سب سے بڑے مجسمے تھے، اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، ڈائنامائٹ لگا کے ان کو اڑا دیا گیا، اور دنیا کی مداخلت اور دنیا کی درخواست اور دنیا کی جو اس میں انوالومنٹ تھی اور جو اس کے معاملے میں سینسٹیویٹیز تھیں، تحفظات تھے، ان سب کو پس پشت ڈال کے بڑی بے دردی سے ان جو مجسموں کا میں تو سمجھتا ہوں خون کیا گیا یا قتل کیا گیا، کیونکہ یہ تاریخ کا قتل تھا۔ اور جو مثال دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم لوگ اس قسم کی چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ بلیو آپ نہیں کرتے، لیکن باقی دنیا جس کا بلیو ہے، آپ اس کا بلیو چھیننے کے حقدار ہرگز نہیں ہو سکتے۔ بامیان کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں جب بات ہوا کرتی تھی تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہندوستان میں ایک جو بڑے مشہور سلطان تھے، بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ میں ان کو ایک بڑا خاص مقام حاصل ہے،
سلطان محمود غزنوی، جن کو بدھ شکن کہا جاتا ہے، بدھ شکن کاماز انورٹڈ کاماز، کیونکہ سلطان محمود غزنوی کا علاقہ بھی بامیان کا ہی تھا اور وہاں سے گزر کے وہ آتے تھے۔ اور یہ بات بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے خطے کے ان دو بڑے مجسموں کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اگر انہوں نے کسی مجسمے کو توڑا بھی تو وہ بھی سومناتھ کو، اور وہ بھی اس لیے کہ اس میں ڈھیر سارا سونا، جواہرات اور روپیہ پیسہ موجود تھا۔ خیر، اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، لیکن اس قسم کی روایات کو اور اس قسم کے تاریخی واقعات کو سیاق و اسباق سے ہٹا کر مخصوص ایجنڈے کے تحت جب آپ عام پبلک کو سکھائیں گے یا بتائیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ یہی سمجھیں گے کہ شاید ہر بت کے سینے پہ کدال چلانے کے نتیجے میں ہیرے جواہرات کا نہ صحیح کوئی نور کا یا کوئی تجلیات کا خزانہ ضرور ان کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اور یہ بھی ایک ایسی غلط فہمی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ قوم اور ہمارے بہت سارے لوگ بالکل ہی حقیقت کو اور ریئلٹی کو اور جو سماجی رویے ہیں اور جو سوچ ہے، ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہرحال افسوسناک واقعہ تھا، اور پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یقیناً وہ مزدور یا بالکل ان پڑھ لوگ ہوں گے جن کو بالکل کوئی اندازہ نہیں ہوگا، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان مزدوروں نے جیسے ہی ان مجسموں کے بارے میں یا اس مجسمے کے بارے میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اطلاع دی، تو جو ایک روایتی مولوی ہوتا ہے ہر جگہ پہ، اور اس کے پاس سب سے جو قیمتی ہتھیار ہے کہ وہ تنسیخ نکاح کا سب سے پہلے اعلان کر دیتا ہے، اور وہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے یہ کام نہ کیا تو تم لوگوں کے نکاح ٹوٹ جائیں گے۔ تو نکاح بچانے کے چکر میں انہوں نے کدالیں چلا کے تو اس بت کو توڑ توڑ کے پاش پاش کر دیا۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک رویہ ہے، ایک انتہائی دکھ بھری داستان ہے، اور ایک مذہبی جنونیت ہے جس نے اس معاشرے کو اس انجام تک یا اس سٹیج تک پہنچا دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کی تاریخ ان کو اصل سیاق و سباق اور حقیقت کے ساتھ پڑھائی جائے، ہر طرح کے مذہبی، معاشرتی اور سیاسی ایجنڈوں سے پرہیز کر کے لوگوں کو اگر حقیقت بتائی جائے تو ہو سکتا ہے مستقبل میں ہم بتوں کے قتل سے بھی اور اس قسم کے جو اندھوناک واقعات ہیں ان سے بھی بچ سکیں، اور لوگوں کو بھی عقل شعور آئے کہ بھئی یہ سب چیزیں تاریخی ورثہ ہیں، اور یہ سب چیزوں کا تعلق تاریخ سے ہے، اور اس ملک میں اور اس قوم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان بتوں کی پرستش کر رہا ہے۔ اگر کبھی کسی نے ان کی پرستش کی ہے تو یہ ان کا دین ہے، ان کا دین ان کے ساتھ ہے، آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو مذہبی کیفیت سے ہٹ کر ایک اجتماعی سطح کے اوپر جا کے سماجی اور کلچرل اور تہذیبی حوالوں سے دیکھنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے لوگوں کو اپنے اپنے علاقوں میں ضرور ایجوکیٹ کیا جائے گا۔ تو بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، السلام علیکم۔